الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا۔ جہنم یعنی جہنم میں، جس کا نام جہنم ہے، یہ دار البوار جہنم ہے۔ یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور ان لوگوں نے اندادا، اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے شریک بنا لیے، لیضلوا عن سبیلی، تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں۔ قل تمتعوا فإن مسیرکم الی النار، تو آپ کہیے کہ مزے لے اڑا لو مزے، فإن مسیرکم الی النار، آخر کا تمہیں جانا دوزخ ہی کی طرف ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، کہیے میرے بندوں کو جو ایمان لے آئے، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، کہ وہ نماز یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا، اور وہ خرچ کریں، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرا وعلانیۃ، خفیہ بھی علانیہ بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلال، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے، وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے کشتیوں کو رام کر دیا، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، وسخر لکم الانہار، اور دریاؤں کو بھی اسی اللہ نے تمہاری خدمت پر لگا دیا، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، دائبین، جو مسلسل کام پر لگے ہوئے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں۔ یہ اس نے تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل عمل میں لگے ہوئے ہیں، اپنے سفر میں ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اسی نے تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگا دیا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے، ان کو گن نہیں سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم، بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے، رب اجعل هذا البلد آمنا، یا رب، اے میرے رب، اس شہر کو پرامن بنا دیجئے، واجنبنی ومنیہ، مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بچا کے رکھیے گا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے، انہن، بے شک انہوں نے، یعنی بتوں نے، اضللن کثیرا، بہت لوگوں کو گمراہ کیا، کثیرا من الناس، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہی ہے، یعنی میرا تو وہی ہے جو میری راہ پہ چلے۔ ومن عصانی، اور جو میرا کہنا نہ مانے، میری مخالف سمت پہ چلے، مخالف راہ پر چلے، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک تو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب، انی اسکنت، بے شک میں نے آباد کر دیا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے کچھ کو، بوادن، اپنی کچھ اولاد کو میں نے آباد کیا ہے، بوادن، اس ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، اور یہ جو میں نے تیرے اپنی بچوں کو جس وادی میں ٹھہرایا ہے، وہ عند بیتک المحرم، تیرے محرم، حرمت والے گھر کے قریب، یعنی آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ہی ایک ایسی وادی میں اپنے بچوں کو لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، بے آب و گیا جگہ ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یعنی یہ رب، اے رب، میں نے اس لیے کیا،
ربنا اے ہمارے رب لیقیم الصلاۃ تاکہ یہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس لہٰذا تو لوگوں کے دلوں میں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم لہٰذا لوگوں کے دلوں میں تو ان کے لیے کوئی کشش پیدا کر دینا کہ تہوی الیہم ان کی طرف کشش ہو، ورزق ہوں، اور ان بچوں کو اس اولاد کو من الثمرات پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اے ہمارے پروردگار تو جانتا ہی ہے ما نخفی جو ہم کچھ چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی وہب لی علی الکبر جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا کر دیے، اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق یعنی ایسے بیٹے عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب میرا پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے، یقیناً وہ سننے والا ہی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا رب اے میرے رب اجعلنی مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز قائم رکھیں۔ ربنا وتقبل دعا اے ہمارے پروردگار وتقبل دعائی اور میری دعا قبول فرما لیجئے۔ ربنا اغفر لی ولی والدیہ اے ہمارے پروردگار میری بخشش کر دیجئے، ولی والدیہ اور میرے والدین کی بھی، وللمؤمنین اور سب ایمان رکھنے والوں کی بھی، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہو۔ ولا تحسبن اللہ غافلا اور ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ تعالی غافل ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا اور آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے، عما یعمل الظالمون اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، انما یؤخرہم یقیناً وہ اللہ تعالی یؤخرہم ان کو مہلت دے رہا ہے، لیوم اس دن تک تشخص فیہ الابصار جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، موطعین مقنعی رؤوسہم وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم ان کی طرف نہیں لوٹیں گی ان کی نگاہیں، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹ سکے گی، یعنی ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی، وافئدتہم ہوا اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے، یعنی انتہائی بدحواسی کی حالت میں ہوں گے۔ وانذر الناس اور خبردار کیجئے لوگوں کو، ہوشیار کیجئے لوگوں کو، اے نبی لوگوں کو خبردار کیجئے، یوما اس دن سے، یاتیہم العذاب جب ان پر عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرنا الی اجل قریب ہمیں مہلت دے بس تھوڑی سی مدت تک، نجب دعوتک تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دیجئے، نجب دعوتک ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے، ہم آپ کے حکموں کو مانیں گے، ونتبع الرسل اور پیغمبروں کی پیروی کریں گے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ارے کیا تم لوگوں نے پہلے یہ قسمیں نہیں اٹھائی تھی، من قبل اس سے پہلے، یعنی کیا تم لوگ وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے، ما لکم من زوال کہ تمہارے لیے تو کوئی زوال ہی نہیں، تمہیں کوئی زوال ہی نہیں آ سکتا، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور تم ٹھہرے ہو، تم آباد تھے، فی مساکن ایسی بستیوں میں، ایسی رہائش گاہوں میں، الذین ظلموا انفسہم ان لوگوں کے ٹھکانوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، وتبین لکم اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا، کیف فعلنا بہم کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وضربنا لکم الامثال اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی، یعنی سمجھنے کے بڑے رستے تھے اگر تم سمجھنا چاہتے، مگر اس وقت تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ وقد مکروا مکرہم
اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری چالیں چل چکے تھے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہیں ان کی تمام چالیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور ان کی چالیں یعنی چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، ایسی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، یعنی اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرنا، دل میں بھی نہ لانا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا، کہ اللہ اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کے خلاف ورزی کرے گا، یہ بات دل میں ہی نہ لانا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں غالب ہے، ذو انتقام ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے سوا، یعنی اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین میں بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل جائیں گے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور تم دیکھو گے اس دن مجرموں کو، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے آپس میں، فی الاسفاد، زنجیروں میں، وہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ سرابیلہم من قاطران، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے۔ وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر اس شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، تاکہ اللہ بدلہ دے دے، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو بھی اس نے کمایا، یعنی ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے للناس، لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا، اور یہ پیغام اس لیے دیے جا رہا ہے تاکہ يُنذَرُوا بِهِ، انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ وہ معبود برحق، الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، وہی معبود ہے اکیلا، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی سورت ابراہیم مکمل ہوئی، اور اس کے بعد سورت الحجر کی پہلی آیت ہے اس پارے میں، انشاءاللہ العزیز اسے 14ویں پارے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے سمجھنے کی یہ جو توفیق اس نے دی ہوئی ہے اس کو قبول فرمائے، اور اس کا ہمیں مکمل اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔